وہابی ایک نیا فرقہ ہے جو سن 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام و ائمہ و علماء و شہداء کی قبریں کھود ڈالی۔ روضہ انور کا نام اس نے معاذ اللہ صنم اکبر رکھا۔ صنم اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا بت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا نام کیا رکھا؟ صنم اکبر۔ اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ دعا کرانے کے لیے آئے تو کہا یا رسول اللہ دعا فرما دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے اور یمن کے لیے دعا فرمائی۔ تو وہاں شام کے لوگ بھی تھے، یمن کے بھی لوگ تھے اور نجد کے بھی لوگ تھے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں، تو اللہ کے نبی نے پھر پلٹ کے جو دعا فرمائی تو شام اور یمن کے لیے فرمائی، نجد کا نام نہیں لیا۔ یعنی ان کے اصرار پر بھی اللہ کے نبی نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، وہاں سے فتنے نکلیں گے اور وہ پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لیں گے۔ تو پھر وہ فتنہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں 1200 سال کے بعد اٹھا اور نکلا۔ 1200 سال کے بعد، ابھی 1445 ہجری چل رہی ہے، یعنی کہ اس فتنے کو ابھی پیدا ہوئے، یعنی وہابیت کو پیدا ہوئے ابھی صرف 235 سال 36 سال ہوئے۔ اس سے پہلے یہ فرقہ نہیں تھا۔ اور یہی اس بات کے لیے حقانیت اور بطلان کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ جو فرقہ بعد میں پیدا ہو وہ باطل ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ جو نبی کے دور سے ہوگا وہی حق پہ ہوگا نا، بعد میں جو بھی پیدا ہونے والا ہے وہ سب باطل ہے۔ تو یہ 1209 ہجری میں یہ پیدا ہونے والا فرقہ وہابیت کا فرقہ ہے۔ تو ان کا جو سب سے بڑا جرم تھا اس نے علماء کے، شہداء کے اور صحابہ کے قبروں کو کھود ڈالا، علماء کو شہید کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو معاذ اللہ اس نے بڑا بت کہہ دیا۔ جس روضے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس کا مرتبہ اور مقام اتنا بڑا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عرش اعظم سے بھی افضل مرتبہ ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک زمین سے ٹچ ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ جس در کی دربانی جبریل کرتے ہیں، جس در پہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فقط اس لیے ڈیوٹی لگائی ہے، 70,000 صبح 70,000 شام صرف درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جس در کا مقام اتنا بڑا ہے کہ بیمار جائے تو شفا پا جائے، بھوکا جائے تو سیراب ہو جائے، پوری دنیا کو جس در سے شفا ملتی ہے اس در کو اس ظالم نے بڑا بت کہہ دیا، بت کہہ دیا، اور بت کہہ کر کے نبی کے روضے کی تذلیل کی اس نے۔ اور میں کہتا ہوں، اور میں کیا سارے علماء اہل سنت کہتے ہیں، تمام متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ سے منسلک چیزوں سے کسی نے بھی کھلواڑ کی یا تنقیص کی، ہلکا لفظ بول کر کے نبی کے سامان کا بھی نام لے لیا تو بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ میں نے جب نبوت کا عقیدہ بتایا تو اس میں بتایا تھا اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا شریف کی بھی توہین کر دی وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جوتا شریف کی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے، تو نبی کے روضے کی توہین کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ باطل فرقہ خود تو کافر ہے اور پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لینے کی اس نے کوشش کی اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا وہ گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے کتاب التوحید رکھا۔ اپنے فرقے، اپنے باطل عقیدے کو پھیلائے گا کیسے؟ تو پھیلانے کے لیے اس نے کتاب لکھی عربی میں، اس کتاب کا نام اس نے کتاب التوحید رکھا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں ہوا پہلی مرتبہ تو اس کو اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام دہلی سے، اس کا نام رکھا اس نے تقویۃ الایمان، یعنی اسی کتاب التوحید کا چربا ہے یہ کتاب، یعنی اسی کا ترجمہ پہلے، اسی کی تمام باتیں اس میں اس نے لکھی۔
تب سے انڈیا میں بھی اس گروہ کا، اس فرقے کا ایجاد ہو گیا اور یہ فرقہ انڈیا میں بھی پایا جانے لگا۔ ان کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر اور مشرک ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، یعنی ان کا اگر بن کے آپ رہیں تو آپ مسلمان ہیں، اگر ان کے عقیدے پر آپ نہیں ہیں تو کافر اور مشرک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قبر پہ جاتے ہیں معاذ اللہ تو بھی آپ مشرک ہیں، چادر ڈالتے ہیں تو بھی آپ مشرک ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں تو بھی آپ مشرک ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے نبی کے روضے کی طرف دعا کر لیتے ہیں تو بھی آپ مشرک ہیں۔ یعنی آپ کچھ بھی کریں ان کا والا نہیں کر رہے ہیں تو آپ مشرک ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی گندی سوچ ہے کہ ان کے موافق اگر آپ نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں، تو آپ مشرک ہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفر لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان کے صفحہ 45 پر وہ حدیث لکھ کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا کہ ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ یہ حدیث پیچھے گزر بھی چکی ہے، میں قیامت کے منظر میں یہ بات میں بتا چکا ہوں۔ تو اس کے تحت اس نے لکھا کہ وہ ہوا چل گئی ہے، مسلمان زمین پر اب رہا ہی نہیں، سارے مسلمان ختم ہو گئے ہیں، یعنی سب مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، کوئی مسلمان رہا نہیں۔ اب بتائیے اتنا بڑا بے وقوف، جب اس نے کہا ہوا چل گئی کوئی مسلمان رہا نہیں تو وہ خود کیا ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے نا کہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب سارے مسلمان چلے گئے، ہوا چلی گئی تو وہ کیا ہے؟ یعنی خود کو کافر کہہ ڈالا اس نے۔ اچھا، اس مذہب کا رکن اعظم اللہ عز و جل کی توہین، محبوب خدا کی تذلیل ہے۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کرتے ہیں جس میں اللہ و رسول کی شان گھٹانا ہو۔